السلام علیکم ناظرین، پاکستان پہ میں اپنا چوتھا ویلاگ کر رہا ہوں، اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نالج میں یہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ ایک بہت ہی نوبل پروفیشن ہے، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور بہت زبردست قسم کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایک بہت مشکل سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان میں کوالیفائی کرتا ہے اور اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کچھ ایسی چیزوں میں انوالو رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنا رول احسن طریقے سے انجام نہیں دیا ہے۔ اس کے متعلق میں کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے دنوں شوگر مافیا پہ بہت زیادہ باتیں ہوئیں، بہت زیادہ پروگرامز بھی ہوئے میڈیا پہ، حکومت نے بھی اعلیٰ لیول پہ انویسٹیگیشنز کی، لیکن کسی نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ اگر ایف آئی اے اپنی رپورٹ میں یہ بتاتی ہے کہ شوگر ملز ڈبل بکس آف اکاؤنٹس رکھتی تھی یا ان میں بہت بڑے بڑے گھپلے تھے، تو یہ سب ملز جو ہیں ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز آڈٹ کیا کرتی تھی۔ تو کسی نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کس طرح کا آڈٹ کرتے تھے۔ ان کی ان کے ہوتے ہوئے یہ ڈبل آف بکس آف اکاؤنٹس شیئر ہولڈرز کو اور بینکرز کو اور حکومت کی نالج میں کیوں نہیں آئے؟ اور آج تک جب کہ شوگر مافیا پہ بہت بڑے بڑے پروگرامز ہو چکے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ان کمپنیز کے آڈٹ میں جن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز نے ان کمپنیز کو آڈٹ کیا، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کی؟ کیا انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا؟ وہ لوگ اس چیز میں کیوں فیل ہو گئے کہ وہ یہ ڈسکریپنسیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے؟ ایس سی سی پی کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ایس سی سی پی نے ان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کے اگینسٹ اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کے آڈٹس کی بیس کے اوپر انکم ٹیکس ایف بی آر جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی بیس کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے اور ٹیکس ریکور کرتا ہے ایس ایس سی سے۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فرمز اپنے آڈٹ کی اسائنمنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکس پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے، اگر یہ اپنی ایتھکس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ظاہر ہے یہ اپنے کلائنٹس کے ٹیکس کم سے کم ٹیکسیبل انکم کم سے کم شو کریں گے، اور ان کے ایتھکس فالو نہ کرنے کی وجہ سے مینجمنٹ، ایف بی آر کی مینجمنٹ، بینکرز، شیئر ہولڈرز جو ان رپورٹس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، وہ ان کو مس لیڈ کیا جائے گا۔ اس لیے میری حکومت سے درخواست ہے کہ شوگر مافیا ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو، ایس سی سی پی کو اپنے رول سخت کرنے چاہیے، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کمپنیز جو غلط آڈٹ اور غلط رپورٹس ایشو کرتی ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ان کے لائسنسز کینسل کرنے چاہیے، ان کے خلاف کرمنل لائبلٹیز کے کیسز کرنے چاہیے۔ اگر حکومت یہ اس طرح کے ایکشن لے گی تو آئندہ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے کلائنٹس کا آڈٹ جو ہے پروفیشنلی اور ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے کرے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اس وقت وہ امریکہ میں جاب کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ایک دن ایک شو روم میں گیا، تو میں گاڑی خریدنے کے سلسلے میں گیا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بھی گاڑیاں کی خرید فروخت میں مصروف تھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا، انہوں نے کہا، میرے ساتھ جو میرے دوست تھا اس سے میں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ یہاں پر شو روم میں ان کا کیا کام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ ڈاکٹر کسی غلط پریکٹس کی وجہ سے ان کا لائسنس کینسل ہو گیا،
تو یہ اب ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر کام نہیں کرتے بلکہ یہ گاڑیوں کے شو روم میں کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فرم جو ہیں ان کو اپنے ایتھکس اور اپنے رولز ریگولیشن کو سختی کیوں نہیں کی جاتی؟ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آج تک انہوں نے کتنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کمپنیز کے خلاف ایکشن لیا، کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کے غلط آڈٹ کرنے کے اوپر ان کے لائسنسز کینسل کیے گئے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز اپنا کام صحیح طرح انجام دیں گی تو حکومت جو دن رات ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی کوشش کر رہی ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اور ایس سی سی پی کو اپنے فرائض پوری طرح انجام دینے چاہیے، اور کمپنیز آرڈیننس میں اگر کوئی چینج کمپنیز ایکٹ میں اگر کوئی چینج کرنی ہے تو وہ چینج کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے خلاف ایتھکس کو فالو نہ کرنے پر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. تھینک یو.